السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آج ہم جماعت دہم کی اسلامیات کے حصہ موضوعاتی مطالعہ میں عائلی زندگی کی اہمیت کو پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، عائلی زندگی کیا ہے؟ عائلی زندگی کسے کہتے ہیں؟ عائلی زندگی خاندانی زندگی کو کہتے ہیں۔ عائلی زندگی گھریلو زندگی کو کہتے ہیں۔ عائل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خاندان، اس کا مطلب ہوتا ہے کنبہ، اور عائل کی جمع عیال ہے۔ عیال خاندان کو کہتے ہیں جس کے اندر بہت سارے افراد رہتے ہیں۔ انسان معاشرت پسند ہے، انسان الگ تھلگ نہیں رہ سکتا، تو انسانی تمدن کا آغاز جو ہے وہ عائلی زندگی سے ہوتا ہے، اور عائلی زندگی میں خاص طور پر مرد اور عورت کی جو زندگی ہے اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ مرد عورت کی جو زندگی عقد نکاح سے شروع ہوتی ہے اس کو پاکیزہ زندگی کہا گیا ہے۔ اگر اس پاکیزگی کے اندر کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس پاکیزگی کے اندر کچھ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر معاشرے کے اندر خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ تو معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے وہ خاندان ہے، اور خاندان کے اوپر معاشرے کے اثرات ہوتے ہیں۔ خاندان اگر اپنے رہنے والے تمام لوگوں کی زندگی کو ان اصولوں کے مطابق گزارے گا کہ جن کی اسلام نے تعلیم دی ہے، تو وہ خاندان پاکیزہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے وہ پاکیزہ ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر عائلی زندگی کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں کہ میں نے تمہارے اندر سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم اس سے کیا کرو، سکون حاصل کرو۔ تو اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کی جو زندگی ہے اس کو سکون کا ذریعہ بنایا، اور قرآن مجید نے اس کو احسان کا نام دیا کہ احسان عربی زبان میں کلے کو کہتے ہیں۔ کلا چونکہ بیرونی حملوں کے بچاؤ کے لیے ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والی عوام جو ہے وہ شہر پر حملہ نہ کرے، وہ ایک چھاونی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کی جو زندگی ہے اس کو احسان کہا کہ اس کی وجہ سے یہ غیر اخلاقی حملوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ گویا مرد اور عورت دونوں کو قرآن مجید نے محسن کا نام دیا، سواد کے ساتھ محسن، کہ یہ جب نکاح کر کے اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں، یہ بہت سارے غیر اخلاقی حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی طرح احادیث کے اندر بھی نکاح کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا گویا اس نے مجھ سے اعراض کیا۔ تو عزیز طلبہ، قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں جو عائلی زندگی کی اہمیت بیان کی گئی ہے اس کے بہت سارے مقاصد ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، کہ ان مقاصد میں سب سے پہلا مقصد ہے نسل انسانی کی بقا، کہ نکاح انسانیت کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے، کہ اگر نکاح کو ترک کر دیا جائے گا تو انسانیت کی جو بقا ہے، جو معاشرے کے اندر انسان کا جو وجود ہے، کہ جو خدا تعالیٰ نے ایک فطری ذریعہ بنا دیا ہے، وہ فطری ذریعہ نکاح کے نہ ہونے سے ختم ہو جائے گا۔ تو گویا نکاح جو ہے یہ نسل انسانی کی بقا کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مقصد ہے احساس ذمہ داری، کہ جب مرد اور عورت نکاح کر لیتے ہیں، ایک اجنبی عورت ہے اور ایک اجنبی مرد ہے، ان دونوں کا نکاح کی صورت میں جو ایک تعلق ہوتا ہے، جو ایک آغاز ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے مرد کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں
عورت کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں کہ وہ اپنے ایک نئے خاندان کی تشکیل میں اپنے اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرے۔ اسی طرح اہل زندگی کے مقاصد میں تربیت اولاد بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کو نکاح کے بعد اولاد جیسی نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں تو ان کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت انہی والدین کے اوپر دیتے ہیں کہ مرد اپنی اولاد کی ذمہ داری اس طرح نبھائے گا کہ اپنی اولاد کو حلال کی کمائی کھلائے، اپنی اولاد کی تربیت کے اندر جو خرچ کرے گا وہ اس کو پاکیزہ راستے سے حاصل کر کے آئے گا، اور عورت اپنے اولاد کی گھر کے اندر اچھے طریقے سے پرورش کرے، اپنے اولاد کو معاشرے کی برائیوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اہل زندگی کے مقاصد میں محبت اور رحمت بھی ہے کہ جب دو افراد اس پاکیزہ عقد کی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے اندر اجنبیت کو ختم کر کے ان کے اندر محبت اور رحمت والا رشتہ پیدا فرما دیتے ہیں، اور خاص طور پر جب اللہ رب العزت انہیں اولاد عطا فرماتے ہیں تو یہ گھر میں جب بچے آ جاتے ہیں تو اس تعلق کو مزید محبت کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو گویا آئلی زندگی دو افراد کے درمیان محبت اور رحمت کے رشتے کو مزید اجاگر کرتی ہے۔ ہم اگلے پوائنٹ کی طرف آئیں کہ تسکین فطرت، اسلام جو ایک دین فطرت ہے یہ فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے طریقے بھی بتاتا ہے۔ تو اسلام نے اس فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ایک ہی صورت بتائی ہے، وہ کیا ہے؟ نکاح کی صورت ہے کہ نکاح کی صورت میں آپ انسانیت کی بقا کے لیے اور خدا کی طرف سے جو ایک طریقہ ہے انسانیت کی بقا کا اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے اہل زندگی میں اعتدال کہ جب ایک خاندان مرد اور عورت کی صورت میں تشکیل پا رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے ہر ایک کی کچھ ذمہ داریاں ہر ایک کو پر ڈال دی۔ مرد کی الگ ذمہ داریاں ہیں، عورت کی الگ ذمہ داریاں ہیں، اولاد ہوتی ہے، اولاد کی الگ ذمہ داریاں ہیں، تاکہ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اس خاندان کے تشکیل میں اپنا اہم کردار ادا کر سکے۔ اسی طرح ہم لاسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، پاکیزگی اور اخلاق کہ جب نکاح ہو جاتا ہے اس نکاح کے ہونے کے بعد انسان بہت ساری غلط سوچوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیتا ہے، انسان بہت سارے غلط حرکات سے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیتا ہے، گویا غیر اخلاقی عملوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کا جو واحد راستہ ہے وہ کون سا ہے؟ نکاح ہے، جس کو اسلام نے آئلی زندگی سے تعبیر کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آئلی زندگی کو اختیار کرتے ہوئے ہم اس راستے کو اختیار کریں گے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ امید ہے آپ کو آئلی زندگی کے مقاصد اچھی طرح ذہن نشین ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔